चौकन्ने रहें। السلام علیکم ناظرین، میں آپ کی میزباں عظمیٰ شبیر آپ کا خیر مقدم کرتی ہوں یوتھ فورم کے آج کے دلچسپ شمارے میں۔ ناظرین، یوتھ فورم ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر ہم آج کے نوجوانوں کے لیے اہم مسائل پر بات چیت کرتے ہیں، اور آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو بھارت کے لاکھوں طلباء کو متاثر کرتا ہے۔ ناظرین، آج کا جو موضوع ہے وہ رہے گا انوویٹنگ ایجوکیشن، دا گیم چینجنگ امپیکٹ آف نیو ایجوکیشن پالیسی 2020۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلے کہ نئی تعلیمی پالیسی 2020 ایک ایسا اقدام ہے جو ہمارے تعلیمی نظام کو بہتر بنانے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ اس پالیسی کا مقصد ہمارے تعلیمی نظام کو جدید دور کے تقاضوں سے ہمانگ کرنا اور طلباء کو بہترین تعلیم فراہم کرنا ہے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ 4 معزز مہمان موجود ہیں جو نیو ایجوکیشن پالیسی 2020 کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے پروفیسر شکیل احمد رمشو صاحب، جو کہ وائس چانسلر ہیں اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اونتی پورہ کشمیر میں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر بنفشہ جی، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے محمد حنیف بٹ صاحب جی، جو کہ ایک استاد ہے، اور آخری میں ہمارے ساتھ موجود ہے مفتاح رحمہ، جو کہ ایک طالب علم ہے۔ آپ سب ماہرین کا بہت بہت استقبال ہمارے آج کے پروگرام میں۔ سب سے پہلے پروفیسر صاحب، میں آپ کو خوش آمد کرتی ہوں چونکہ آپ ہمارے مرکزی مہمان ہیں۔ پروفیسر صاحب، اگر ہم بات کریں گے جو نیو ایجوکیشن پالیسی 2020 ہے، تو نیو ایجوکیشن پالیسی 2020 کے تعلیمی اصلاحات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اور چونکہ آپ تعلیمی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کے خیال میں نیو ایجوکیشن پالیسی 2020 یونیورسٹی سطح پر کس طرح سے اثر انداز ہو سکتی ہے؟ اگر آپ دیکھیں 2020 میں ہماری نیشنل ایجوکیشن پالیسی ہوئی، اور اس سے پہلے جو تھی 1986 جو 1992 میں ماڈیفائی ہوئی ہے، تو مین جو ڈفرینسز اگر آپ دیکھیں نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 اور جو ہماری پرانے ایجوکیشن پالیسی ہے، اس میں میسو یوز آف ٹیکنالوجی 1992 سے ابھی تک جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہوئی ہمارے اس ملک میں بھی اور آل اوور دی ورلڈ، تو اس کا یوز کیسے ہم استعمال کریں ان انوویٹنگ دا ایجوکیشن اینڈ آل دیٹ۔ سو یہ ایک بیسک ڈفرینس ہے پرانے ایجوکیشن پالیسی اور نئے ایجوکیشن پالیسی میں۔ اور اگر آپ اس کے جو جتنے بھی فیچرس ہیں نیشنل ایجوکیشن پالیسی کے، جیسے ابھی ہے، جیسے کالج لیول پر ہو یا ہائر ایجوکیشن میں ہو، پروفیشنل ایجوکیشن، اسکول ایجوکیشن میں ہو، میسو سکلنگ آف دا اسٹوڈنٹس۔ سو کیسے ہم ڈفرنٹ آسپیکٹس آف لائف میں سکلنگ کریں گے اسٹوڈنٹس کے۔ اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ اینڈ بیوٹیفل پارٹ آف دا نیشنل ایجوکیشن پالیسی از فریڈم ٹو دی اسٹوڈنٹ، کہ وہ جو کورس چاہے وہ سلیکٹ کر سکتا ہے، اینڈ فریڈم ٹو دی ٹیچر ٹو ایویلویٹ۔ جو ٹریڈیشنل جو مارکس بیسڈ ہم کر رہے تھے ایویلویشن یا سیمسٹر اینڈ ایگزامس ہوتے تھے، ابھی جو ہے، حالانکہ 1992 پالیسی میں بھی کنٹینیوس اسسمنٹ کا ایک ایمفیسس دی گئی تھی، لیکن ابھی جو ہے، ابھی جو اسسمنٹ ہوگی کنٹینیوس ہی ہوگی، پرابلم بیسڈ۔ جتنے بھی ہمارے ایشوز ہیں ان کو کیسے ہم اسٹوڈنٹس کیسے اس کو ایسس کر لے، کیسے اس کو اینالائز کر لے، اینڈ دیٹ دی ٹیچر ہیز دی لبرٹی ٹو ایویلویٹ اٹ۔ یہ وہ ٹریڈیشنل ٹائپ آف ایگزامینیشن جو ایویلویشن ہو رہی تھی اس پہ ڈپینڈ نہیں کرتا ہے۔ مطلب اگر ہم انٹرنشپ کے لیے کسی اسٹوڈنٹ کو جائیں گے تو اس کو اسی وہاں پر وہ کیسا کر رہا ہے، تو اس میں فریڈم بہت زیادہ ہے۔ لیکن اور اس کے علاوہ جو مین فیچر ہے جس کو ایجوکیشن پالیسی میں ABC کہتے ہیں، ایکیڈمک بینک آف کریڈٹ۔ سو یو کین بیسیکلی ٹیک اے کورس ان اینی پارٹ آف دی کنٹری۔ سو جو نیشنل انٹیگریشن یا موومنٹ آف دی اسٹوڈنٹس آل اکراس دا کنٹری، so that is provisioned in the in the policy through the ABC mechanism. And the last one I want to just tell you,
اس میں جو ہمارے اگر آپ دیکھیں ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں تو بہت سے کم اسٹوڈنٹس جو ہائر ایجوکیشن تک پہنچ پاتے ہیں. اسکول ڈراپ آؤٹس ہے جو ہمارے GRE گریجویٹ انرولمنٹ ریشو ہے بہت کم ہے. تو اس میں پروویژن ہے کہ اسٹوڈنٹ 1 سال کے بعد بھی جیسے ڈگری اس نے ڈگری میں ایڈمیشن لے لیا یونیورسٹی میں 4 سال کی ڈگری ہے وہ 1 سال کے بعد ہی سرٹیفکیٹ کورس لے کے نکل سکتا ہے اور پھر 3 سال کے بعد واپس آ کے پھر کنٹینیو کر سکتا ہے یا 2 سال کے بعد اگر وہ جائے تو ڈپلوما لے سکتا ہے 3 سال کے بعد جائے ڈگری اور 4 سال کے بعد جائے تو ایک وہ فل کورس آنرس اس کو ملے گا. تو بہت ہی فلیکسیبلٹی ہے کہ جس وجہ سے بھی بچے جو ہے ہائر ایجوکیشن نہیں کر پاتے چاہے ان کو روزگار کی ضرورت ہو یا کوئی اور وجہ ہو تو وہ کوئٹ کر سکتے پھر واپس آ سکتے. یہ جو ہے یہ مین جو اگر آپ دیکھیں نیشنل ایجوکیشن پالیسی کے جو مین فیچرز ہیں. اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں نیشنل ایجوکیشن پالیسی جب ہم دیکھتے ہیں نیشنل ایجوکیشن پالیسی کو ہمیں نیشنل ایسپریشنز کیا ہے ہماری. وی وانٹ ٹو بی دی 3rd اکنامک پاور آف دی ورلڈ. وی وانٹ ٹو بی دی 5th سائنس پاور آف دی ورلڈ. ہمارے انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہے تو اس کو کیسے ہم میٹ کریں ٹو پروڈیوس اے اسکلفل نالجبل انٹرپرائننگ یوتھ. وہ سارے اس میں جو ہے فیچرس ہمارے نیشنل ایجوکیشن پالیسی میں. شکریہ پروفیسر صاحب. آگے آپ سے اور بھی کچھ جانیں گے نیو ایجوکیشن پالیسی کی بارے میں. فی الحال ہم رخ کرتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ آپ کی اور. ڈاکٹر صاحبہ چونکہ آپ ایک ڈاکٹر ہے تو آپ سے جانیں گے کہ جو یہ نیو ایجوکیشن پالیسی 2020 ہے اس کے تحت اسکول کے نصاب میں جو ہیلتھ اور ویلنس کے کورسز انٹروڈیوس کیے گئے اس پہ آپ کے کیا خیالات ہیں؟ جی ایکچولی جیسا کہ سر نے بتایا کہ جو ارلیئر ہماری پالیسی تھی وہ مینلی ہماری جو کوگنیٹیو کیپیسٹیز ہے ان پہ زیادہ دھیان دے رہی تھی. لیکن جو ہماری نئی جو پالیسی ہے اس کے حساب سے اٹس اے ملٹی ڈسپلنری. یہ ہر آسپیکٹ کو کور کر رہا ہے جس میں کہ ہیلتھ اینڈ ویلنس بھی انکلوڈ کیا گیا ہے. اور ہیلتھ اینڈ ویلنس میں بھی یہ اچھی بات ہے کہ اٹ ہیز ناٹ جسٹ انکلوڈیڈ کی جسٹ اسپورٹس ہے وہ ارلیئر بھی تھے. اس نے ہر آسپیکٹ کور کیا. لائک فرسٹ از ڈائٹ پہلے بھی تھا لائک ایٹ آنگن واڑی لیول ہم دیتے تھے ان کو مڈ ڈے میلز. اٹ ہیز بین امپرووائزڈ اینڈ وی نو ٹو کٹ شارٹ میں آپ کو بتاؤں کہ بچوں کا جو میل ہوتا ہے ان کے ڈائٹ جو ہوتا ہے اس کا بہت ہی اثر ہوتا ہے ان کے فزیکل اینڈ مینٹل ہیلتھ پہ ان دا فیوچر. سو نمبر 1 از دیٹ. نمبر 2 دے ہیو آلسو کنسیڈرڈ نمبر 2 ہے کہ جو لائف اسٹائل ماڈیفکیشنز ہے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ایز اے ڈاکٹر بھی میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ جیسے PCOD فیمیلز میں کامن ہو گیا ہے اٹس بیکاز آف دا ڈائٹری ماڈیفکیشنز. اگر ہم ایک بچے کو اسٹارٹ سے ہی ایک ہیلدی ڈائٹ کی عادت ڈالیں گے لائف اسٹائل ماڈیفکیشنز کی عادت ڈالیں گے تو وہ آگے ول ہیو اے بیٹر فیوچر. نمبر 3 جو ہے اٹ از فزیکل کیا گیا ہے لائک اسپورٹس وغیرہ تو پہلے بھی تھے لیکن یوگا وغیرہ انٹروڈیوس کیا گیا وچ ہیز این افیکٹ آن دا اسپرچل ہیلتھ. اس کے علاوہ مینٹل ہیلتھ وچ از ویری امپورٹنٹ آسپیکٹ جس کو کہ باہر والی کنٹریز میں پہلے سے ہی بہت زیادہ پرائیورٹائز کیا جا رہا تھا لیکن یہاں پہ اتنی پرائیورٹی نہیں دی جا رہی تھی. لیکن اٹ ہیز بین ایڈڈ ٹو اٹ اینڈ اٹ ہیز بین گیون اے گڈ پرائیورٹی لائک اٹس ویری نیسسری. اور ہمیں بھی پتا ہے مینٹل ہیلتھ از مور امپورٹنٹ ان سم ویز دین دا فزیکل ہیلتھ. اینڈ لاسٹ آف آل اسٹریس مینجمنٹ اس میں انوالو کیا گیا ہے سو دیٹ ہم ایسے بچے آگے کے لیے تیار کریں جو کہ چاہے کسی بھی طرح کا اسٹریس ہو دے کین مینج it. So it has covered every aspect and that's very good for the future of our youth. جی تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو یہ نئی تعلیمی جو ہے نیو ایجوکیشن پالیسی جو ہے اس نے کئی سارے وعدے کیے تھے ہمارے تعلیمی نظام کو بدلنے کے لیے. بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ کی طرف آتے ہیں محمد حنیف بٹ صاحب جی چونکہ آپ ایک استاد ہے تو آپ سے یہاں پہ جاننا چاہیں گے کہ جو یہ نیو ایجوکیشن پالیسی 2020 ہے تو اس کے تحت جو نصابی ڈھانچے ہیں ان کو اپنانے میں کون کون سے چیلنجز آ سکتے ہیں اسکولوں میں اور ہم ان چیلنج کو کیسے حل کر سکتے ہیں؟ جی بالکل. سب سے پہلے تو وی وانٹ ٹو انکلکیٹ دس نوشن ان ٹو دا اسٹوڈنٹس دیٹ دیر از نو فیلئر ایدر یو ون اور یو لرن. سو یہ جو نیو ایجوکیشنل پالیسی ہے جس کا جو ڈھانچہ ہے ارلیئر اٹ واز 10+2 ناؤ اٹ از 5+3+3+4. اس میں جو ڈویژن ہوا ہے پہلے جو 5 سال ہے آپ کے پریپریٹری میں آتے آئی مین فنڈامنٹلز میں آتے. سیکنڈ جو 3 سال ہے دوسرے وہ آپ کے پریپریٹری میں آتے ہیں. دوسرے 3 سال آپ کے مڈل کلاس کو کور کرتے ہیں. لاسٹ کے آخری جو 4 سال ہے وہ سیکنڈری اسکولنگ کے لیے ہے. ایم اصل میں ہے جیسے سر نے بھی کہا ایم اصل میں ہے کہ ہم ان کو امپلائیبل بنائیں کہ ساتھ میں پڑھے بھی
اسکل بھی لے، کیونکہ ووکیشنل جو ٹریننگس جو ہم بھول چکے تھے، کمپلیٹلی اگنور ہوا تھا ایجوکیشن سسٹم میں، کافی اس کی ضرورت تھی. اس نیو ایجوکیشن پالیسی نے اس پہ بھی زور دیا کہ ہمیں چاہیے کہ جیسے ہماری اسکیم ہے، دیر از 10 days بیگ لیس پیریڈ از دیر. آپ کو مڈل کلاس میں ملتا ہے نو بیگ ڈے، آپ کو کوئی بیگ نہیں لینا ہے. یعنی کہ بچے میں یہ چیز ہو کہ وہ ایک تو ساتھ میں پڑھے بھی اور کچھ اسکلفل بھی بنے. کیونکہ ہماری جو انڈیا کی جو اس وقت جو اسکیم آئی لیٹسٹ، جو اسکلفل انڈیا، مقصد یہی ہے کہ آپ پڑھے بھی، آپ ایک آپ میں شعور بھی ہو، تعلیم میں بھی آپ آگے بڑھے اور اسکل بھی آپ کے ساتھ ہو. بالکل. یہ اس پالیسی کا جو ہے سسٹم نیا ہوا. بہت بہت شکریہ آپ کا. رخ کرتے ہیں آپ کی اور، چونکہ آپ ایک بہت ہونہار طالب علم ہیں، تو آپ سے جاننا چاہیں گے یہاں پہ کہ جو یہ نیو ایجوکیشن پالیسی 2020 ہے، اس میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو سب سے زیادہ پرکشش ہے، اور آپ کیا توقعات رکھتے ہیں؟ دیکھیے، جیسے یہ آپ بول رہے ہیں نیو ایجوکیشن پالیسی کے بارے میں، ایز اے اسٹوڈنٹ ہم دیکھتے ہیں ارلیئر ہمیں ایکسیس نہیں ہوتا تھا ڈیجیٹل پلیٹ فارمس کے لیے. ہمیں وی ور کنفائنڈ ٹو اسکولس، ٹو کالجز اور یونیورسٹیز. ہمیں کوئی ڈیجیٹل پلیٹ فارم نہیں ملتا تھا. فار ایگزامپل بینگ ان کشمیر، ہمارے یہاں ایسا ہوتا تھا دیٹ دا انسٹیٹیوشنز ور کلوزڈ فار مے بی 10 days 5 days ڈیو ٹو اینی سرکمسٹانسز. تو ہمارا کوئی ایکسیس نہیں ہوتا تھا ٹو ایجوکیشن. بٹ ناؤ آفٹر NEP 2020 ہمارا ایسا رہا ہے، ایون ان اسکولس، ناٹ ایون جسٹ ان ہائر ایجوکیشن اونلی بٹ ایون ان اسکولس ہمیں ایکسیس ملتا ہے ٹو ڈیجیٹل پلیٹ فارمس. ایون وائی سٹنگ ایٹ ہوم ہمیں اپرچونٹی ہوتی ہے پڑھنے کی تھرو زوم کلاسز، تھرو زوم اینی ادر آن لائن کلاسز، فار ایگزامپل زوم میٹنگ اور گوگل میٹنگ. تو ہم پڑھ سکتے ہیں. ہمیں ضروری نہیں ہوتا ہے ٹو ریچ دا کالج اور دا یونیورسٹی ٹو لرن. تو وہ ایک ہمارا بینیفٹ ہوا ایز اسٹوڈنٹس، بیکاز ہم لیگ بیہائنڈ کر رہے تھے فرام ڈفرینٹ اسٹیٹس. تو وہ ہمارے لیے ایک بینیفٹ رہا جب ہم ٹیکنالوجی سے واقف ہوئے. جی بہت بہت شکریہ. رخ کرتے ہیں پھر سے پروفیسر صاحب آپ کی اور، چونکہ آپ نے بولا کہ جو پہلے ایجوکیشن پالیسی آئی تھی اور ابھی جو ایجوکیشن پالیسی ہے، نیو ایجوکیشن پالیسی 2020، تو دونوں جو پالیسی ہے ان میں کیا فرق ہے؟ اور اگر ہم طالب علم کے لیے بات کریں گے، طلباء کے لیے بات کریں گے، تو کون سی پالیسی جو ہے وہ زیادہ بہتر ثابت ہو سکتی ہے؟ ڈیفینیٹلی جو نئی ایجوکیشن پالیسی ہے 2020، تو اوور آل تو اگر آپ دیکھیں کہ اٹ از مچ بیٹر دین دا پریویس، سو اٹ از اے سلو پروگریشن. تو جو سب سے امپورٹنٹ جو نیشنل ایجوکیشن پالیسی کا جو آبجیکٹو ہے، ٹو پروڈیوس این اوور آل جو اسکلفل، ایز اے میں نے کہا انٹرپرینئر، نالجبل یوتھ، سو دیٹ ہی کین ایزیلی گیٹ دی جابس. اور دوسری بات ہے جو نیشنل ایجوکیشن پالیسی، میں بھی ایک ٹیچر ہوں، یہاں ٹیچر ہے یا اسٹوڈنٹس ہے، تو جس طرح ہم بچوں کو پڑھاتے تھے اسکولز میں، کالجز میں، پروفیشنل ایجوکیشن میں، دیٹ از ناٹ دا رائٹ وے. دیٹ از اے ریکوگنیشن ان دا نیشنل ایجوکیشن پالیسی دیٹ وی ول ہیو ٹو بیسیکلی، جس کو ہم بولتے ہیں چینج ان پیڈاگوجی، the way we teach, so that there's a massive emphasis on improvement in the way the teachers teach to the students. آج کل کے زمانے میں اگر آپ دیکھیں گے کہ اسٹوڈنٹ کو بہت ایکسیس ہے. آپ یوٹیوب دیکھ لیجئے، کورسیرا دیکھ لیجئے، خان اکیڈمی، he has lot of resources available. تو اس کو جو the way he has to be taught, has to basically change. جیسے میں آپ کو یونیورسٹیز کی ایک مثال دیتا ہوں کہ how یونیورسٹیز یہ 4 سال سے امپلیمنٹ ہو رہی ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ اگر ہم ایجوکیشن کو NEP 2020 کے موڈ میں ڈالنا چاہیں گے یا ڈال رہے ہیں یا یونیورسٹیز، اسکولس، سو وی ہیو ٹو ٹیچ ان دا اسپرٹ آف دا NEP 2020. ایک مثال میں دیتا ہوں، جیسے ہماری یونیورسٹی میں، اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور باقی یونیورسٹی میں ایک ڈگری کی گئی، یہ آفر، اس کو کہتے ہیں ڈیزائن یور اون ڈگری. ڈیزائن یور اون ڈگری، یہ انڈر گریجویٹ 4 سال کا کورس ہے، جس سے ہم اسٹوڈنٹ کو ہی ڈز ناٹ نو کہ 4 سال کے بعد اس کو کون سی ڈگری ملے گی. 2 سال ہمیں اس کو ایسے کورسز آفر کر رہے ہیں، باسکٹ آف کورسز.
قریب ہمارے IUST میں قریب 50 کے قریب باسکٹ ہم آفر کر رہے جس میں کوئی بھی چیز وہ لے سکتا ہے. ہی کین ٹیک پوئٹری, ہی کین ٹیک اسپیس ٹیکنالوجی, ہی کین ٹیک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, ہی کین ٹیک اسلامک اسٹڈیز, جو بھی ہماری یونیورسٹی میں کورسز آفر ہو رہے ہیں. اور 4 سیمسٹر کے بعد 2 سال کے بعد ہی فالز ان لو ود سم کورس. اس کو اکنامکس پڑھنی ہے تو 2 سال وہ پھر اسپیشلائز کرے گا اکنامکس میں. وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پڑھنا چاہے, اسلامک اسٹڈیز پڑھنا چاہے ایز اے میجر, تو مطلب یو کین امیجن ایک اسٹوڈنٹ جو ہے اسلامک اسٹڈیز میں انڈر گریجویٹ کر رہا ہو اور مائنر اس کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, مائنر اس کا ڈیسیجن سائنس ہے, ڈیٹا سائنس ہے. اس میں جو اسٹوڈنٹس کو ہم فریڈم دیتے ہیں اور جو ہم پیڈاگوجی ہے, the way we teach to the student is completely in the spirit of the NEP 2020. یہ ایک میجر جو چینجز ہے پچھلے پالیسیز اور جو ایڈوانٹیج ہے NEP 2020 کا. اس میں میسو کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہے, خاص کر ٹیچرس کی طرح, کیونکہ ٹیچرس ٹریڈیشنلی جاتے تھے بلیک بورڈ پین یوز کرتے تھے, چاک یا پاور پوائنٹ اینڈ آل دیٹ. اٹ از کمپلیٹلی ڈفرنٹ. It is problem based, assignment based learning. So matlab learning is not only through reading a book. Learning could be exposure just by traveling, just by going up on a mountain. So ایسے courses. اور اگر آپ دیکھیں جیسے ہمارے NEP 20 دیکھیں گے, it asks for an integration, school education to vocational education to higher education. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ہمارے پاس یہاں قریب 60 کے قریب ITIs ہے. 10ویں جماعت کے بعد یا 8ویں جماعت کے بعد جاتے ہیں لوگ, they get some vocational education. اس کے بعد it stops. Now every university, every ITI pass can be eligible to any course, engineering, non-engineering, science, humanities and all that. وہ جو career progression ہے کہ اسکول ایجوکیشن سے ووکیشنل ایجوکیشن ٹو ہائر ایجوکیشن, آئی تھنک دیٹ از پروویژنڈ ان دا نیشنل ایجوکیشن پالیسی. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں جو ٹیکنالوجی کا جو یوز ہے, آئی مین جو 1992 جو پرانی پالیسی ہے اور آج آپ دیکھ لیجیے سارا اسمارٹ فون, اسپیس ٹیکنالوجی, ایوری تھنگ. اگر کسی کو اپنے گھر کا لوکیشن دیکھنی ہے تو سو اٹ از بیسیکلی تھرو دی GPS, گلوبل پوزیشننگ سسٹم, سیٹلائٹ ٹیکنالوجی. تو اس کو ہم ڈے ٹو ڈے لائف میں کیسے یوز کریں گے؟ مطلب دس از دا کورسز دیٹ آر بینگ آفرڈ, ناٹ دی ٹریڈیشنل کورسز جو بفور 4-5 ایئرس کو آفر کرتے تھے. سو بہت زیادہ ٹرانسفارمیشن آ رہی ہے, لیکن آئی تھنک اٹ ول ٹیک اندر few years for us, 3-4 سال اور لگیں گے ہمیں اس کو پورا امپلیمنٹ کرنے میں. بالکل میکینیکلی تو ہم نے چینج کیا, کورسز کو 3 سال سے 4 سال بنایا, ڈپلوما, ڈگری, آنرس کا کورسز آفر کیے. لیکن اچھی طرح سے اگر آپ دیکھیں گے یہ جو پورا میں انٹیگریشن کہہ رہا ہوں, اسکول ٹو پروفیشنل ٹو ہائر ایجوکیشن اینڈ ادر ایسپیکٹس آف اٹ, ان مائی اوپینین کہ اس کو ہمیں 3-4 سال پورا امپلیمنٹ کرنے میں اور لگیں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا. رخ کرتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ آپ کی اور, چونکہ اگر ہم بات کریں گے اس پالیسی کی تو یہ فوکس کر رہی ہے مینٹل ہیلتھ پہ, ویلنس پہ فوکس کر رہی ہے, تو اس کا کیا امپیکٹ رہ رہا ہے اسکولوں میں؟ دیکھیے سب سے پہلے جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ مینٹل ہیلتھ اب باہر والے اگر ہم کنٹریز میں دیکھیں تو بہت پرائیورٹائز کیا گیا ہے اس کو کہ اٹ از ویری امپورٹنٹ اینڈ اٹ ایکچولی از. ہم نے اس پالیسی کے تھرو ایک تو کچھ ڈائریکٹ امپیکٹس ہیں اس کے مینٹل ہیلتھ پہ, فار ایگزامپل کہ ہمیں بک فری رکھنا ہے ان کو, بچوں کو زیادہ تر ہمیں لرننگ کرنی ہے تھرو دیکھنا ہے ان میں کیا اسکلز ہے اسی کو انہانس کرنا ہے. اور جیسا کہ سر نے کہا دیکھیے پہلے کتنا پریشر ہوتا تھا ایک اسٹوڈنٹ پہ کہ نہیں آپ کو ڈاکٹر بننا, آپ کو انجینئر بننا ہے. ایک تو آپشنز بھی اتنے زیادہ نہیں تھے, اور اگر تھے بھی ان میں سے بھی بہت اسپیسیفک ہوتا تھا کہ نہیں آپ ڈاکٹر بنو, آپ انجینئر بنو, سو آپ کو وہی بننا ہے چاہے یہ آپ کے کیپیبلٹی یا کیپیسٹی میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے. فار ایگزامپل اے پرسن, کوئی ایک اسٹوڈنٹ ہے, ہی از گڈ ایٹ آرٹس اور آپ اس کو ڈاکٹر بنا رہے ہو, سو مجھے نہیں لگتا کہ ایک تو اس پہ مینٹل پریشر ہے اینڈ ہی وونٹ ڈو گڈ ان دا فیوچر ایز ویل, بیکاز وہ اس کا ہے ہی نہیں ڈومین کہ وہ چاہتا ہی نہیں ہے یہ کرنا. تو ایک تو ہم نے ان کو اتنا زیادہ اس انڈائریکٹلی بھی ہم نے ان کی مینٹل ہیلتھ پہ پازیٹیو افیکٹ ڈالا کہ ہم نے ان کو بہت ساری چوائسیز دی ہوئی ہیں وہاں سے بھی, اور ڈائریکٹلی بھی جو ہم نے اس میں پیٹرن رکھا ہوا ہے اس حساب سے بھی. اس سے کیا فائدے ہوتے ہیں کہ سب سے پہلا ہوتا ہے کہ اگر ہم
چلیے فیوچر اور اس کا آگے وہ کیا اس کی اسکلز ڈیولپ ہوں گی اس کو کنسیڈر نہ کرتے ہوئے اس میں ایک ایموشنل اسٹیبلٹی آتی ہے. جب آپ مینٹل ہیلتھ پہ کانسنٹریٹ کرتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں کہ وہ ایموشنل ریگولائزیشن اسکلز اس میں آ جاتی ہے. سو وہ کر پاتا ہے اپنی لائف بھی اسٹیبل پرسنل لیول پہ بھی. آبویسلی اٹس ناٹ جسٹ کہ چلیے ہم صرف فیوچر کا سوچتے ہیں, بٹ یہ ایک پرسنل لیول پہ بھی اس کو اسٹیبلائز کرتا ہے ایک اسٹوڈنٹ کو. اینڈ دین اس کے بعد نیکسٹ از دیٹ obviously it will have a good impact in his future life as well. So obviously mental health plays a very important role اور اس میں emphasize کیا گیا ہے. اور definitely it will take time کیونکہ یہ concept اپنانا اور اس کو آگے لے جانا is very difficult. So it will take time but definitely we have started it and inshallah we will end it like on a good note. جی بہت بہت شکریہ. رخ کرتے ہیں آپ کی اور تو اگر ہم بات کریں گے نیو ایجوکیشن پالیسی 2020 جیسے پروفیسر صاحب نے بھی بات کی ٹیکنالوجی کی, تو اگر ہم ٹیکنالوجی کی بات کریں گے تو ٹیکنالوجی کا کردار جو ہے یہ کیسے تعلیم میں بدل رہا ہے اور طلبہ کو کیا فائدے ہو رہے ہیں اس سے؟ جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا, ہمارا جو پہلے ایکسس تھا ہمیں ٹیکنالوجی کا کوئی بھی ایکسس نہیں تھا بفور 2020 اور 2019. آفٹر کووڈ ہمارا یہ زیادہ انہینس ہوا بیکاز جب کووڈ یہاں ہوا ان انڈیا تو 2019 سے تو اسٹوڈنٹس ور ایبل ٹو اسٹڈی ایٹ ہوم. دے ڈڈ ناٹ نیڈ ٹو گو آؤٹ ٹو کالجز اور اسکولز اور یونیورسٹیز. تو ٹیکنالوجی کے تھرو ڈیجیٹل پلیٹفارمس ہمیں ایکسس ملا ٹو ایجوکیشن. فار ایگزامپل تھرو زوم, تھرو گوگل میٹس, تھرو ڈیجی لاکر. ایون ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہمیں ایک بینیفٹ ہوا, اگر ہم کہیں پہ بھی ہے وی کین ہیو ایکسیس ٹو آر سرٹیفکیٹس تھرو ABC ID کارڈس. سو ہمیں وہ ایک بینیفٹ ہوا. یا ڈیجی لاکر میں ہمیں سب کچھ اپنی ہر ایک سرٹیفکیٹ ملتی ہے, جو بھی ہمارے کریڈٹس ہے ہم اس کے لیے ایکسیس ہوتا ہے ہمارے پاس. یا NEP سے ہمیں ایک جو فائدہ ہوا وہ یہ ہے کہ NEP فوکسز آن ملٹی ڈسپلنری ایسپیکٹس آف ایجوکیشن. فار ایگزامپل ہمارا اگر ہوتا تھا بفور فیو ایئرز بیک, جب ہمارا ہوتا تھا ہم 12th تک فار ایگزامپل ایک سائنس کورس لے رہے تھے تو ہمیں آپٹ کرنا تھا سائنس ہی, فار ایگزامپل BSc اور MSc. بٹ ناؤ وی ہیو اپرچونیٹیز, وی کین آپٹ اینی ادر سبجیکٹ. تو وہ ہمارا ایک بینیفٹ ہوا بیکاز ناؤ وی ڈونٹ فوکس آن جسٹ کوگنیٹیو لرننگ, وی فوکس آن کریٹیکل تھنکنگ ایز ویل. ہمارا جو اسٹوڈنٹس کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وی فوکس کہ یہ کریٹیکل تھنکنگ اس کی ڈیولپ ہو, انہینس ہو, تاکہ آگے جا کے فار ایگزامپل ابھی ہم یونیورسٹیز میں ہیں تو ہمارا گول ہوتا ہے ٹو آپٹ فار اے جاب, بٹ دیر از انمپلائمنٹ آل اوور دا کنٹری, آل اوور دا اسٹیٹ رادر آئی وڈ سے. تو ہمیں ایک آپشن ملتا ہے دیٹ از انٹرپرینورشپ. ہم وہ تب جا کے کر سکتے ہیں جب ہمارے اندر کوئی اسکل ہوگا. اف یو ڈونٹ ہیو اے اسکل وی کین ناٹ آپٹ فار اینی ادر کورس اور اینی ادر انٹرپرینورشپ. تو وہ ایک ہوتا ہے ہمارے کالج لیول پہ یا یونیورسٹی لیول پہ, جب ہم کسی اسکل کو انہینس کرتے ہیں, اس پہ فوکس کرتے ہیں, تب جا کے ہم اپنا ایک ارننگ کا سورس کریٹ کر سکتے ہیں. بالکل, بہت بہت شکریہ آپ کا. رخ کرتے ہیں آپ کی اور محمد حنی بٹ صاحب جی. اگر ہم بات کریں گے جو اپروچ آف ٹیچنگ ہے نیو ایجوکیشن پالیسی سے پہلے اور ابھی میں کیا چینجز آئی ہو, جیسے آپ نے بات کی تھی 5+3+4 جو 3+4 جو نصابی ڈھانچہ ہے اور وہ کیسٹل تعلیم کا نفاذ, جو اس کو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ جی بالکل, دیکھیے ریفارمز ضروری ہوتے ہیں کیونکہ آج کل ٹیکنالوجیکل ایڈوانس دور میں ہم رہ رہے ہیں. بالکل. As we know that the first educational policy was framed in the year 1968 and subsequently it was reformed in 1986 and ہمارے لیے جو ریسنٹ ہے 2020. بیسیکلی جیسے میں نے کہا کہ ایم جو ہے اس پالیسی کا اٹ از کہ امپلائیبل بنایا جائے بچے کو, اس میں لرننگ سکلز زیادہ سے زیادہ ہوں. اور اس پالیسی میں جو بیسیکلی جو جہاں پہ ہمیں پرابلم آتی ہے, چیلنج آتا ہے, وہ ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ وی آر رائٹ ناؤ اسپینڈنگ 3% آف دا GDP آن ایجوکیشن. ہمارا جو بجٹ ہے اٹ از 3%. ہم نے اس پالیسی میں جو ہے کہا ہے کہ یہ ہمارا جو ایکسپینڈیچر ہے اٹ شوڈ گو ٹو 6%. بٹ فیکٹ یہ ہے کہ ابھی ہم وہ کر نہیں پا رہے ہیں اس میں, کیونکہ ابھی بھی ہمارے کچھ ایریاز ایسے ہیں جو جہاں لوگ ابھی بلو پاورٹی لائن میں ہی رہ رہے ہیں, گزر رہے ہیں. دوسرا ہمارا جو ہے ٹیکنالوجیکل جو ایڈوانسمنٹ ہے ہماری اتنی ابھی امپروو نہیں ہوئی ہے, سو وہاں ہمیں پرابلم ہو رہی ہے. تھرڈ, ہمیں پراپر جو ہے ٹیچرس کی اسسمنٹ, آئی مین ٹیچرس کی ریکروٹمنٹ کے حوالے سے, کیونکہ آفٹر آل ٹیچر ہی جو ہے وہ مین اسٹیک ہولڈر ہے اس پالیسی کا. بالکل. اٹس اے 3 ڈائمینشنل آئی مین پلان, ٹیچر, اسٹوڈنٹ اینڈ پیرنٹ. پیرنٹ کی اور سے بھی ابھی اتنی زیادہ کوآپریشن نہیں مل پا رہی ہے,
تاکہ اس کو پورا امپلیمنٹ کیا جائے. یہ اس میں کچھ چیلنجز ہے. جی بہت بہت شکریہ. رخ کرتے پروفیسر صاحب آپ کی اور. اگر ہم یونیورسٹیز کی بات کریں گے، جو نیو ایجوکیشن پالیسی 2020 ہے یہ امپلیمنٹ ہو رہی ہے، تو اس کا ریسپانس کیا مل رہا ہے ہمیں؟ نہیں، جیسے ابھی انہوں نے بھی کہا کہ کچھ چیلنجز ہے امپلیمنٹیشن آف نیشنل ایجوکیشن. کوئی بھی پالیسی جب ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں تو اس کو وی فیس سرٹن چیلنجز. بٹ دا گڈ تھنگ از 4 سال کے بعد ہمیں پورا پتہ ہے کہ کون کون سے چیلنجز ہیں، اور یونیورسٹیز جو ہے دے آر ایڈریسنگ دوز چیلنجز. جتنے بھی چیلنجز ہے اس کو، کیونکہ اٹ از گوئنگ ٹو بی امپلیمنٹڈ، جیسے میں نے کہا اور 5 سال بھی لگیں گے اس کو امپلیمنٹ کرنے میں. لیکن جو ابھی تک جو یونیورسٹیز نے اچیو کیا ہے بہت ہی سگنیفیکنٹ اچیومنٹس بھی آئی ہے. یونیورسٹی لیول پہ ایک تو میسو ٹرانسفارمیشن آف کورسز، نئے کورسز. اگر میں آپ کو IUST کی بات کروں، جو نیشنل ایجوکیشن میں پرائیورٹیز دی گئی ہے، جیسے ہمارے ہاں ابھی ہم نے جو ڈیسائیڈ کیا، جیسے DYOD ڈیزائن یور اون ڈگری پروگرام، بیچلرز ڈگری ان ڈیٹا سائنسز، ان آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، مشین لرننگ، بہت رینیویبل انرجی، بہت ایسے کورسز آئے ہیں. لیکن سب سے زیادہ انوویشن جو نیشنل ایجوکیشن پالیسی کی وجہ سے ہوئی ہے کہ یو کانٹ امیجن اٹ بفور. آج یونیورسٹی میں جیسے ایک ڈپارٹمنٹ ہے، میرے ایک سینٹر ہے جس کو ہم نے کہا سینٹر فار انوویشن اینڈ انٹرپرینورشپ ڈیولپمنٹ. اس کو ایک کمپنی بنایا ہم نے، سیکشن 8 کمپنی. میرا اسٹوڈنٹ اگر اس کے پاس آئیڈیا ہے، ہی کین بیکم اے پارٹنر ان دیٹ کمپنی، ہی کین ارن وائل لرن. سو یہ ہر ایک یونیورسٹی میں جو انوویشنز یا انٹرپرینورشپ پر نئی ایجوکیشن پالیسی میں اسٹریس دیا گیا، ایمفیسس دی گئی، اٹ از بینگ امپلیمنٹڈ. میری جو سیکشن 8 کمپنی میں، اس میں 7 ایسے پارٹنرس ہے، LLPs جن کو کہتے ہیں، جس میں اسٹوڈنٹ بھی ہے، جس میں ٹیچرس بھی ہے. تو یہ ایک کہ جو پہلے میرے زمانے میں جب ہم اسکول یا کالج یا یونیورسٹی، تو دس واز اے کانسیپٹ جو کبھی ہم سوچ بھی، یا تو آپ کو ڈراپ آؤٹ کرنا ہے، یو ہیو ٹو ڈو اے بزنس. بٹ ناؤ یو کین ڈو اٹ ویری سکسیسفلی. اور جتنے بھی باقی جو ریکوائرمنٹس ہے یونیورسٹیز کے لیے نیشنل ایجوکیشن پالیسی میں، تو وہ تو آئی تھنک اٹ از بینگ رولڈ آؤٹ. اور خاص کر سکلنگ انفراسٹرکچر کی طرف یونیورسٹیز میں بہت زیادہ دھیان دیا جاتا ہے. بالکل. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو یہ نئی تعلیمی نیو ایجوکیشن پالیسی 2020 ہے، یہ ہمارے تعلیمی نظام کو تبدیل کرنے کا ایک بہت بہترین ڈیسیژن ہے. آپ سب ماہرین کا بہت بہت شکریہ ہے. ناظرین، امید ہے کہ آج کے ڈسکشن سے آپ کو نیو ایجوکیشن پالیسی 2020 اور اس کے ممکنہ اثرات کے بارے میں ایک واضح انفارمیشن ملی ہوگی. تعلیم یافتہ رہے، باخبر رہے. انشاءاللہ اگلے شمارے میں آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی. خدا حافظ.